الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹی وی کے ناٹنگھم اسٹوڈیو سے فاروق شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے علماء اکرام کے اس معتبر اور ایک خاص پینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو کچھ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں عرض کرنا ہمیں نصیب کرے، اسے اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دونوں جہانوں کی عزتوں کا سبب بنائے۔ الحمدللہ تکبیر ٹی وی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ کل بھی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ علماء اکرام حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی تشریف فرما تھے، اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صادق ضیاء صاحب تشریف فرما تھے، حضرت علامہ مسعود عالم الازہری تشریف فرما تھے، اور جناب قاری عبدالغفور رضوی تشریف فرما تھے۔ الحمدللہ آج ہمارے اس پینل میں علماء اکرام حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی کو خصوصاً ہم نے دعوت دی ہے، آپ تشریف لائے ہیں، اور جناب قاری عبدالغفور صاحب رضوی حسب معمول آج بھی ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی قبلہ جو دارالعلوم قمر الاسلام سلیمانیہ کراچی کے محتمم ہیں، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، تو شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے۔ کل حضرت علامہ مسعود عالم الازہری صاحب نے آپ کا تعارف کرایا، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب قاری عبدالغفور صاحب رضوی جو پاکستان گجر خان سے تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت مہربان ہیں۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ بہت سے سوالات جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آپ بھی ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سے پوچھنا چاہیں گے، تو ان کے لیے ہم ٹیلی فون کال بھی آخر میں پروگرام کے اینڈ کے ساتھ لیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن حکیم سے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے جناب قاری عبدالغفور صاحب رضوی۔ درخواست گزار ہوں آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام سے تلاوت کا آغاز فرمائیں، اور اس کے بعد ہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف کے بھی چند اشعار پیش فرمائیں۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر سبحان اللہ۔ إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان اللہ۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان اللہ۔
وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان اللہ. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان اللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل سبحان اللہ. إن الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان اللہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان اللہ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. سبحان اللہ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں جو جس چہرہ کو تکتی تھی
حسرت کی نگاہیں جو جس چہرہ کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا سبحان اللہ۔ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دنیا سے رہا جب ہو عقبا کی طرف جانا، دنیا سے رہا ہوں جب عقبا کی طرف جانا، داغ غم میں احمد کو سینے میں سجا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا
بنا جانا۔ الحمدللہ، آمین۔ خواتین و حضرات، جناب قاری عبدالغفور رضوی صاحب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارکہ پیش فرما رہے تھے، اور آغاز ہوا اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل اسی باتوں میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ کام رب العالمین کو جو پسند ہوتے ہیں وہ بندوں سے غیر ارادی طور پہ کروا لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے یہ عرض کی تھی کہ بندہ نہ بھی چاہے تو رمضان المبارک کی اس 17ویں رات کو وہ باتیں اللہ کریم جل جلالہ کے قرآن مجید کی وہ آیات کریمات نماز تراویح میں حافظ صاحبان سے خداوند قدوس پڑھاتے ہیں، جن میں حضور کی اہل بیت اور سرکار کی ازواج مطہرات کی عظمتوں کے تذکرے ہیں۔ اس نسبت سے تکبیر ٹی وی کو آج یہ ایک نئی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا 17 رمضان المبارک کو، اور آج تکبیر ٹی وی پر یہ پروگرام اس نسبت سے 17 رمضان المبارک کو ہو رہا ہے۔ لیکن مورخین نے لکھا کہ جس رات کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا وہ رات منگل کی رات تھی۔ الحمدللہ آج ہم عرس شریف منا رہے ہیں اور آنے والی رات منگل کی رات ہے، اور یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کی رات ہے، یعنی منگل کی شب آپ کا وصال ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تکبیر ٹی وی کو یہ اعزاز بخشا کہ عرس شریف کی ہر نسبت ہمارے اس پروگرام کو حاصل ہو رہی ہے۔ یقیناً جو اللہ کے محبوب کو جتنا محبوب ہوتا ہے، خدا اس کے چرچے اتنے ہی بلند کرتا ہے اور اس کو اتنی ہی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ہیں، اللہ نے ان کی عظمتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ تو جب ہم ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں تو گویا ہمیں بہت سے کام ایسے ہیں جو سنت الہی ہوا کرتے ہیں، تو ہمیں آج ان کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے سنت الہی پر عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ تو خلاق عالم جل جلالہ نے ہمیں ایک اور سعادت یہ بخشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے ہی ایک بزرگ حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی تشریف فرما ہیں۔ آج ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم کے لیے کافی دیر بقید حیات رکھا۔ جو کچھ انہوں نے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا یا سرکار کے چہرہ انور سے، حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ سے جو دین کے احکام انہوں نے دیکھے تھے مصطفیٰ کریم کے دامن رحمت سے وابستگی سے، وہ امت تک پہنچانے کے لیے انہیں رب العالمین نے اتنی زندگی بخشی۔ تو آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ پہلو اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حیات طیبہ کے وہ پہلو جن میں امت کے لیے درس اور امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، میں شاہ صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں گا کہ آج ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی ان تعلیمات کا ذکر سنائیں جن میں امت کے لیے لیسن ہے، جن میں امت کے لیے درس ہے، اور ہم اور ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں ان کے حالات زندگی پر عمل کر کے خدا کو بھی خوش رکھیں اور اس کے محبوب مصطفیٰ کو بھی خوش رکھیں۔ درخواست گزار ہوں حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی سے، آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولیاء امتہ و صلحاء ملتہ اجمعین۔ رب رحمان کے حضور میں عاجز و ناتواں سراپا شکر و امتنان ہوں کہ وہ ہمیں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حبیبہ کے حضور ہدیہ عقیدت اور ان کی عظیم خدمات کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے کمالات کو خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تو تکبیر ٹی وی کو اور اس کے ساتھ خاص طور پہ حضرت شاہ صاحب کو، جناب
علامہ پیر سید محمد فاروق شاہ صاحب کو ہدیہ تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ قابل قدر ناظرین و ناظرات، کل جیسا کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کی اور آپ کی شخصیت کی اس پہلو کی جانب توجہ دلائی تھی کہ آپ حبیب رب العالمین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں۔ محبت آپ کی اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ اور رب کریم کے حبیب کریم علیہ السلام آپ کے ساتھ۔ محبت کا جو رشتہ ہے ہمارا ایمانی اعتبار سے، وہ محبت ہم سے در حقیقت اتباع اور اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، اور محبت وہی مقبول ہے کہ جو محب اپنے محبوب کا سراپا اطاعت ہو، اس کا فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، وفا شعار ہو۔ اور اگر بات محبوب کی نہ مانے، اطاعت اس کی نہ کرے، اس کا حکم بجا نہ لائے، تو اس محبت کو جو ہے صحیح محبت نہیں سمجھایا۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ محب تو ہوتا ہی ہے کہ وہ جو محبوب کی سراپا اطاعت کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے جان نثار صحابہ کرام کی سیرت پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو وہاں تو یہ عالم تھا کہ ان کو کسی طریقے سے اشارہ ہو جاتا۔ ہمیں اپنی سیرت کا، اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی ان صریح تعلیمات میں بھی گنجائشیں نکالتے رہتے عمل کرنے کی۔ اور نفوس قدسیہ کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کے کانوں میں پہنچا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ رونق افروز سے صحابہ کرام میں، اور آپ نے فرمایا کہ اجلسو۔ جو صحابہ آپ کے سامنے تھے، آپ کون سے خطاب تھا، یا آپ خطبے پہ کے لیے اٹھے ہوں گے اور صحابہ کرام کھڑے ہوں تو آپ نے اجلسو بیٹھ جائیں۔ تو ایک صحابی جو دور سے آ رہا تھا، ابھی مسجد نہیں پہنچا تھا، راستے میں جہیں اس کے کان میں آواز پہنچی وہیں زمین کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ تو میں آج چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا علم و فضل، جن کے کمالات کل علماء کرام نے بیان کیے ہیں، ہم ان سے اور ہماری جتنی بھی مسلم خواتین ہیں وہ اتباع اور اطاعت کی راہ نکالیں۔ میں توجہ دلاتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب نے پروگرام کا آغاز کیا تو یہی آیہ کریمہ کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس سے آغاز فرمایا۔ لیکن رب کریم نے اس آیہ کریمہ سے خطاب فرما کر ازواج مطہرات کو آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض۔ ارشاد یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح تو نہیں ہو، اس لیے تمہارا کردار بھی سب سے بے مثال ہونا چاہیے۔ اور اگر تم تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو تو پھر تمہیں کسی وقت اگر بات کرنی پڑے مردوں کے ساتھ جو غیر محرم ہوں تو تمہاری آواز میں بھی ایسی نرمی نہیں آنی چاہیے بات میں کہ جو کوئی اس قسم کا آواز کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ جو بے حیا قسم کا بندہ ہے تو اس کے دل میں کوئی غلط خیال آ جائے اور وہ کسی قسم کی امید یا طمع کر بیٹھے۔ اس کے بعد پھر آگے قول معروف ہی فرمائے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ترخ روش کرو، اسلام نے حسن گفتگو کی تعلیم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ازواج مطہرات کو جو ہے وہ تقویٰ کی، پرہیزگاری کی اور باپردہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو امت کا تعلق ہے، جیسے کل بیان کیا تھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہاں بھی رب کریم نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کی شان، ان کا مقام، مرتبہ بیان فرمانے سے پہلے یہ فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ مومنین کو اس طرح ان کا تعلق ہے کہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس قرب میں بھی رب کریم نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ تمہاری خیر خواہی کا، تمہاری اصلاح کا، تمہیں فلاح داریں ہمکنار کرنے کا جو ہے وہ زیادہ حریص ہے، اور اتنا تمہارے قریب ہے جتنا تمہارے نفس بھی قریب نہیں ہے۔ واہ واہ واہ،
ایک اور مقام کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کہ میرے محبوب کے قلب مبارک پہ ہر وہ چیز گراں گزرتی ہے جو چیز تمہاری تکلیف کا باعث ہو، جو تمہیں، اور تکلیف سے حقیقی مراد کیا ہے؟ صاحب روح المن فرمایا کہ عزیز علیہ ان تدخلوا النار اللہ اکبر وحریص علیکم ان تدخلوا الجنہ۔ سبحان اللہ، میرا محبوب اس بات کا زیادہ حریص ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح جنت میں پہنچ جاؤ۔ سبحان آپ نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، اور وہ بات میرے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ اس آیہ کریمہ کی تشریح میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی کو سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ ضیاء القرآن میں بیان فرمایا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ وانا آخذ بحجزکم وانتم تقتحمون۔ رب کریم کے رؤوف الرحیم محبوب فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے۔ جب آگ روشن ہوتی ہے تو اس میں پرندے آتے ہیں، پروانے آتے ہیں، وہ آ کر اس میں گرتے ہیں اور جلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اس آگ کی طرح بھاگے جا رہے ہو گرنے کے لیے، اور میں تم کو تمہاری گردنوں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ تو قرب جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا وہ امت کے ساتھ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کریمی، آپ کی شفقت اور آپ کی محبت، جو تم نبی کریم علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ محبت کا، رافت کا، شفقت کا یہ تعلق ہے، اور ہے بھی اس لیے کہ وہ امت جو ہے گناہوں سے بچ جائے۔ اولا بالمومنین من انفسہم ارفعہم بہم وآتہم علیہم، کس طرح کہ اذ ہوا یدعوہم الی النجات وانفسہم تدعوہم الی اللہ، کہ نفس تو ان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، نفس ان چیزوں کی طرح بلاتے ہیں کہ جو انسان کی اخروی تباہ و بربادی کا باعث ہیں، اور اللہ کا محبوب ان کو اس طرف لے جاتا ہے کہ جو نجات کا بات۔ اس طریقے سے جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ تعلق ہے تو رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو بھی یہ حکم دیا کہ تم تمام دیگر خواتین سے، عورتوں سے بہتر ہو، تو پھر اس میں یہ ہے کہ تمہیں تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان۔ یہ آیت نمبر سورہ نساء کی 32 ہے، اور اس کے بعد جو 33 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے مزید کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ میرے محبوب کے ازواج مطہرات تو اپنے گھروں میں ٹھہری رہو وقار کے ساتھ، اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کرو تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے سابق دور جاہلیت میں رواج تھا کہ وہاں عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کیا کرتے تھی۔ اس کے بعد پھر مسلسل واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ، اور آخر میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو یا نساء النبی اور انما یرید اللہ کے درمیان میں جو احکامات ہیں یہ خاص طور پہ ہمارے لیے قابل توجہ ہیں، اور ازواج مطہرات کو براہ راست اور ان کی وساطت سے ساری امت کی خواتین کو، تمام مومنات اور مسلمات کے لیے یہ حکم ہے کہ تم بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر مت نکلا کرو اور گھروں میں قرار پکڑو۔ وقرنا کی جو اس کا لغوی معنی بیان کرتی یہ قرار سے بھی ماخوذ ہے اور وقار سے بھی، یعنی گھروں میں ٹھہری بھی رہو اور بڑے وقار کے ساتھ، اور اپنی زیب و زینت کو کسی طرح بھی ظاہر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے تو مجھے یاد آ گیا کہ آپ کی خدمت میں ایک مسلم نوجوان لڑکی اس وقت حاضر ہوئی، تو اس کے سر کے اوپر دوپٹہ تھا، ننگے سر نہیں تھی، اوڑھنی تھی، لیکن اوڑھنی اتنی باریک تھی کہ بال نظر آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو مومنہ ہے تو پھر یہ مومنوں کا لباس نہیں ہے، اللہ، اور اگر تو مومن نہیں ہے تو پھر تیری مرضی ہے جو چاہے کرتی رہے۔ تو جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات
عام انسانوں کی طرح نہیں، باقی عورتوں کی. اسی طریقے نبی کریم علیہ السلام کی جو امت میں خواتین داخل ہو جاتی ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ بھی باقی خواتین سے. ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے کیا تعلیمات دی ہیں، ہمارا لباس کیسا ہے، ہمیں کس طرح پردے میں رہنا چاہیے. یہاں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی اس مناسبت سے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ چند خواتین حاضر ہوئیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یا رسول اللہ، مرد جو ہیں وہ تو ہم سے فضیلت لے گئے، وہ جہاد میں جاتے ہیں، ان کو جہاد کا شرف نصیب ہوتا ہے، اور کئی ایسے کام ہیں، وہ باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اذانیں کہتے ہیں، یہ اس قسم کی جتنی سعادت ہیں ہم خواتین ان سے محروم ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. کہ جو عورت تم میں سے اپنے گھر میں بیٹھی رہے اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کا یہ حکم ہے، اس کا یہ گھر میں بیٹھنا جو ہے یہ عمل تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جو مجاہد ہیں، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، نبی فرمایا یہ عمل ان کو حاصل ہو جائے گا. یہ رحمت ہے نا کہ جس طریقے سے اعتکاف شروع ہونے والا ہے. کیا کہ معتکفین کے بارے میں کیا اشارہ تھا کہ المعتکف یعتکف عن الذنوب، کہ معتکف گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور وہ عمل جو وہ نہیں کرتا اللہ اس کو عطا فرماتا. سبحان. تو جو خاتون، مسلم خاتون جو مسلمہ اور مومنہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے ازواج مطہرات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتی اپنے گھروں میں باپردہ بیٹھتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ اعمال بھی عطا فرماتا ہے جو وہ نہیں کر پاتے. امام ترمذی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث میں فرماتے ہیں ان النبی علیہ الصلوۃ قال ان المرأۃ عورۃ فإذا خرجت من بیتها استشرق الشیطان وأقرب ما تکون من رحمت رب وهي في قعر بیتها. آپ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کا مستور اور باپردہ رہنا ہی سب سے بہتر ہے، اور وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتی. حضور نبی فرماتے ہیں کہ وہ رحمت الہی سے اس وقت تک دور ہو جاتی ہے، اپنی رحمت کے قریب ہونے کے لیے اسے باپردہ رہنا چاہیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، اور سب سے پہلے خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ باپردہ زندگی بسر کریں، اور باپردہ زندگی بسر کرنے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ واقعمنا الصلاۃ، نماز قائم کریں. اور نماز ایسا فریضہ ہے، میں اکثر توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں شہادتین کے بعد، اس میں سب سے اول جو نماز ہے اس کی اس حیثیت پہ ہم توجہ نہیں دیتے. روزہ بھی فرض ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن ان تمام کے لیے رخصتیں ہیں. مریض جو ہے وہ رمضان میں روزے نہ رکھے اس کے لیے رخصت ہے، مسافر کے لیے ہے، حج کے لیے رخصت ہے، کوئی نہیں رکھ پاتا تو بعد میں بھی حج بدل ہو جاتا ہے. لیکن اس بات پہ آپ توجہ دیں، میں آپ کو احادیث یا آیات کی طرف نہیں لینا چاہتا کہ اگر ایک نماز مؤخر ہو جاتی دوسرے وقت تک ممکن ہوتا تو یہ وضو کی جگہ تیمم کیوں ہے جو ہمیں عائشہ صدیقہ کی بدولت نصیب ہو؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ آگے پیچھے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت کے ساتھ فرض ہے، اور اس کی اتنی تاکید ہے کہ واحد یہ عمل ہے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ایمان اور کفر کے مابین فرق کے طور پہ بیان کیا. ویسے نہیں پتہ چلتا بندہ مومن ہے، لیکن ایک بندہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، صرف نماز نہیں بلکہ مردوں کے لیے باجماعت نماز. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو منافقین تھے وہ نماز باجماعت کے تارک نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہیں یہ خدشہ تھا، ڈر تھا کہ وہ جماعت چھوڑیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا یہ منافق ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، اس کے اندر کاہلی اور سستی کو منافقین کی علامت قرار تھی. اور آگے میں کہ واطعنا اللہ، تمام معاملات میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا جو ہے یہ مومنین کا شعار ہے. المومنین عائشہ صدیقہ ان کی یہ شان تھی کہ فرائض اور واجبات کا کیا کہنا. سبحان اللہ. آپ کے جو ہے بھتیجے
حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ روزے سے ہوتی تھی، اللہ رمضان المبارک کے روزہ کے علاوہ کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی، اور فرائض نمازوں کے ساتھ تہجد جو ہے وہ باقاعدہ ادا کیا کرتی تھی۔ تو عائشہ صدیقہ سے اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں، اللہ اکبر، تو ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ان تمام احادیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور سب پہ نہیں کر سکتے کم از کم 200 احادیث پہ تو عمل کریں، سبحان اور اللہ، 200 نہیں تو 10 کو تو اپنی اس طریقے سے مضبوط تھام لیں کہ ہمارا کوئی عمل ان کے خلاف نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی عظمتوں کی عرفان کے ساتھ ساتھ آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان